اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق واللہ اللہ تعالیٰ نے فضل فضیلت دی ہے بعضکم تم میں سے بعض کو علی بعض بعض پر فی الرزق رزق میں فما الذین بس نہیں ہے وہ لوگ فضلوا جن کو فضیلت دی گئی ہے برادی لوٹانے والے رزقہم اپنے رزق کو اعلیٰ ان پر ما ملکت ایمانہم جن کے ان کے دائیں ہاتھ مالک ہیں فہم فیہ سوا بس پھر وہ اس میں ہو جائے برابر افبنعمت اللہ یجحدون کیا بس اللہ کے نعمت کا یہ انکار کرتے ہیں واللہ اور اللہ تعالی وہ ذات ہے جعل لکم جس نے بنائے ہیں تمہارے لیے من انفسکم تمہاری جانوں میں سے ازواجن جوڑے یعنی بیویاں وجعل لکم اور بنائی ہے تمہارے لیے من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے بنین اولاد بیٹے وحفظتاً اور پوتے ورزقکم اور رزق دیا تمہیں من الطیبات پاکیزہ افبالباطل کیا بس باطل پر یؤمنون ایمان لاتے ہیں وبنعمت اللہ اور اللہ کی نعمت کا ہم یکفرون وہ انکار کرتے ہیں وَيَعْبُدُونَ اور عبادت کرتے ہیں وہ من دون اللہ اللہ کے ورے ما ایسی چیز کی لا یملک لہم رزقا جو نہیں ہے مالک ان کے لیے کسی رزق کی من السماوات آسمانوں میں والارض زمین میں شیئن کسی بھی چیز کا ولا یستطیعون اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں فلا تضربوا بس مت تم بیان کرو للہ اللہ کے لیے الامثال مثالیں ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلم جانتا ہے وانتم اور تم لوگ لا تعلمون نہیں جانتے ضرب اللہ مثلا اللہ تعالی نے بیان کی ہے ایک مثال عبدا مملوکا ایک مملوک کسی کی ملکیت پہ ہو غلام کی لا یقدر جو نہیں قادر ہوتا قدرت رکھتا علی شیء کسی چیز پر ومن اور اس کی بھی مثال بیان کی ہے رزقناہ جسے ہم نے رزق دیا ہے منا اپنی طرف سے رزقا حسن اچھا رزق فہو بس وہ شخص یونفق کو خرچ کرتا ہے من ہو اس رزق میں سے سرًا چپکے سے وجہراً اور کھلے طور پر حل یستوون کیا یہ برابر ہے الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے بل اکثرهم بلکہ ان میں سے اکثر لا یعلمون جانتے نہیں وضرب اللہ اور اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے مثلا الرجلین مثال دو آدمیوں کی احدہما ان میں سے ایک ابکم گونگا ہے لا یقدر نہیں قدرت رکھتا علی شیء کسی بھی چیز پر ہوا اور وہ کل بوجھ ہے اعلیٰ مولاہ اپنے آقا پر اینما جہاں بھی یوجہہ اس کو متوجہ کرتا ہے اس کو بھیجتا ہے لا یأتی بخیر تو خیر لے کر نہیں آتا حل یستوون حل یستوی ہی ہوا کیا وہ برابر ہے ومن وہ یأمر بالعدل جو انصاف کے ساتھ حکم کرتا ہے ہوا اور وہ علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر وللہ اور اللہ کے لیے ہے غیب السماوات والارض
آسمان اور زمین کا غیب، وما امر الساعہ، اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ الا مگر کلمح البصر، آنکھ جھپکنے کی طرح، او هو اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے اخرجکم، نکالا تم کو، من بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، لا تعلمون شیئا، نہیں تم کو جانتے، وجعل، اور اس نے بنائے ہیں، لکم تمہارے لیے، السمع کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدۃ اور دل، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ الم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی الطیر، پرندوں کی طرف، مسخرات، جو تابع کی گئے ہیں، فی جو السماء، آسمان کی فضا میں، ما یمسکہن، نہیں روکے رکھتا ان کو، الا اللہ، مگر اللہ۔ ان فی ذلک، بے شک اس میں، آیات، البتہ نشانیاں ہے، لقوم، ایسے قوم کے لیے، یؤمنون، جو ایمان رکھتی ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، جعل، بنائے ہیں، لکم، تمہارے لیے، من بیوتکم سکن، تمہارے گھروں میں سے، سکونت کی جگہ، وجعل، اور بنائے ہیں، لکم، تمہارے لیے، من جلود الانعام، چوپاؤں کے کھالوں میں سے، بیوتن، گھر، تستخفونہا، جن کو تم ہلکا سمجھتے ہو، یوم ظعنکم، جس دن تم سفر کرتے ہو، ویوم اقامتکم، اور جس دن تم اقامت کرتے ہو، ومن اصوافہ، اور جانوروں کی اون میں سے، اوبارہا، اور ان کے ببریوں میں سے، اشعارہا، اور ان کے بالوں میں سے، اثاثاً، سامان ہے، متاعاً، اور فائدے کی چیز ہے، الی حین، ایک وقت تک۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ نے، جعل، بنایا ہے، لکم، تمہارے لیے، مما، ان چیزوں میں سے، خلق، جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، کیا بنایا ہے، ظلالا، سایہ، وجعل، اور بنائی ہے، لکم، تمہارے لیے، من الجبال، پہاڑوں میں سے، اکنانا، پناہ گاہیں، غار، پناہ گاہیں، وجعل، اور بنائی ہے اس نے، لکم، تمہارے لیے، سرابیل، قمیصیں، تقیکم، جو بچاتے تمہیں، الحر، گرمی سے، اور سرابیل، اور کچھ قمیصیں، تقیکم، جو بچاتی ہے تمہیں، بأسکم، تمہیں جنگ میں، کذالک، اسی طرح، یتم، وہ مکمل کرتا ہے، نعمت، اپنی نعمت، علیکم، تم پر، لعلکم تسلمون، تاکہ تم تابعدار بن جاؤ۔ فإن، بس اگر تولوا، وہ اعراض کر لے، منہ پھیر لے، فإنما، تو سوائے اس کے لیے، علیک البلاغ المبین، آپ کے ذمہ ہے پہنچانا، بات کھول کر، واضح، یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، ثم، پھر، ینکرونہ، اس کا انکار کرتے ہیں، واکثرهم الکافرون، اور ان میں سے اکثر لوگ کافر ہیں۔ اچھا جی،
گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کا تذکرہ کیا اور اس پر کچھ دلائل دیے، کچھ نشانیوں کا ذکر کیا۔ جہاں پر شرک کے بطلان پر، شرک کی نفی پر مزید کچھ دلائل دیتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں اس کا۔ فرماتے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق میں تمہیں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بعض کو رزق زیادہ دیا ہے، بعض کو کم دیا ہے۔ بعض کے پاس دنیا زیادہ ہے اور بعض کے پاس کم ہے۔ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ۔ دیکھیے گا پہلے زمانے میں باندیاں ہوتی تھی، غلام ہوتے تھے۔ باندیا اور غلام تو جانتے ہو نا، میدان جنگ میں کافروں کی طرف سے جو گرفتار ہو جائے، عورت یا مرد، اس کو غلام بناتے تھے، باندی بناتے تھے۔ گرفتار ہونے کے بعد وہ مال غنیمت سمجھا جاتا تھا، تو وہ جو امیر لشکر ہے جس کو دیتا تھا وہ غلام اسی کا ہو جاتا تھا، باندی اسی کی ہو جاتی تھی۔ سمجھ آ گئی؟ پھر وہ باندی جو ہے نا وہ اس کے لیے حلال ہوتی تھی، اس کو ٹیوشن پڑھانا جائز تھا۔ سمجھ آنے کے لیے جب چاہتے، دن کو یا رات کو، سمجھ آ رہی کے لیے، اور اس کے ساتھ نکاح کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ شرعی مسئلہ ہے کہ ملکیت اور نکاح یہ دونوں چیز جمع نہیں ہو سکتی۔ تو چونکہ وہ اس کی مملوک ہوتی تھی، ملکیت اس پر ہوتی تھی، تو ملک اور نکاح تو جمع نہیں ہو سکتے، اس کے ساتھ نکاح نہیں، ویسے حلال تھی، نکاح کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ پھر کسی کو بیچنا چاہے تو بیچتے تھے، آزاد کرنا چاہے تو آزاد کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو گفٹ کرنا چاہے گفٹ کرتے تھے۔ تو چیز ایسے عام چیز ہے، موبائل ہے، کوئی بھی چیز ہے، جیسے اس آپ کا مملوک ہے موبائل، تو وہ بھی یہی اس کا حکم تھا۔ یا اس کو مکاتب بنانا چاہے تو اس کو اتنے پیسے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں مثال دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے، یہ جو آقا ہوتا ہے، مالک کسی غلام کا، اس کو جو ہم نے دنیا دی ہے، کیا یہ ایسا کرتا ہے؟ کوئی ایسا کرتا ہے کہ غلام کو بھی جو اس کی جائیداد ہے، جو اس کے پاس دولت ہے، غلام کو بھی دے دے اور غلام کو اپنے برابر کر دے؟ کوئی ایسا کرتا ہے؟ تم میں سے کوئی چاہتا ہے؟ کوئی ایسا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ کون کرتا ہے؟ تو فرمایا جب تم غلام آ رہے ہیں کہ تم بھی انسان ہو، غلام بھی انسان ہے، تم بھی بشر ہو، غلام بھی بشر ہے، تم بھی مخلوق ہو، غلام بھی مخلوق ہے، کچھ زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم غلام کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے اپنے مخلوق کو اپنے ساتھ شریک کر سکتا ہے؟ وہ تو خالق ہے، مخلوق سے کیسے شریک ہو سکتا؟ تم مخلوق ہو کر دوسری مخلوق کو اپنے ساتھ شریک نہیں کر سکتے۔ تو کیا یہ بات عقل مانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے ساتھ شریک ٹھہرائے گا؟ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو یہ فرمایا فَالَّذِينَ
فضلوا براد رزق علی ما ملکت ایمانہم فہم فیہ سواء، کہ ایسا کر کے وہ اس میں برابر ہو جائے۔ روس کے ایک پروفیسر نے کتاب لکھی ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ انسان تو برابر ہے ملکیت میں، لیکن بس یہ دوسرے انسان جن کے پاس دنیا ہے وہ برابر مانتے نہیں ان کو، وغیرہ وہ ملکیت میں سب برابر ہے۔ ایسی بات نہیں، انہوں نے غلط لکھی، برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، یہاں پر اگر ہوتا نا فہم نہ، یہاں پر فا ہے، ثم نہیں ہے، ثم ہم فی سواء تو نہیں ہے کہ اس میں پھر برابر ہیں، نہیں، فا ہے، فا تعقیب مال وصل کے، کہ کیا ہے وہ دے کر برابر ہو جائے، ان کو دنیا جائیداد وغیرہ دے کر برابر ہو جائے، برابر نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوں میں سے ازواجا جوڑے، تمہاری بیویاں بنائی ہیں، اور تمہاری بیویوں میں سے تمہارے لیے اولاد بنائی، بیٹے بنائے، وحفدۃ، اور کیا بنائے ہیں؟ پوتے بنائے۔ حفظ، اور ایک لفظ ہے سبت، اسبات کا لفظ آتا ہے کہ نہیں؟ حفید کا زیادہ تر اطلاق پوتے پر ہوتے، سبت کا زیادہ تر اطلاق نواسے پر ہوتے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن بہرحال ایک دوسری پر بھی ان کا اطلاق ہو سکتا ہے، ایک دوسری پر بھی اطلاق ہو سکتا ہے۔ عورتوں میں پاکیزہ رزق دیا ہے، کیا یہ اللہ کے باتیں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ اولاد بھی آگے پوتے ہو، وہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جب انسان گھر میں داخل ہوتا ہے، اولاد سامنے آتی ہے، بچے سامنے آتے ہیں، انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ پھر جب بابا بن جائے، سمجھ آ گئی، اب جو ہے نا وہ اپنی اولاد کی طاقت اس میں ہے نہیں، زور ختم۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب ٹیوشن پڑھانے کے قابل بھی نہ رہا، سمجھ آ گئی؟ پھر اللہ تعالیٰ پوتے دیتا ہے، وہ بھی اولاد ہی ہے۔ جب گھر آتے ہیں دادا ابو کہتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ اللہ کے وریں ایسے چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کے رزق کے مالک نہیں ہے، آسمان اور زمین، اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں۔ رزق کے مالک کیا ہے؟ وہ تو کھا بھی نہیں سکتے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، تو کوئی مکھی چیز لے جائے اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو۔ وہ مثالیں بیان کرتے تھے کہ ہم جو ہے نا یہ بتوں کی، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، یہ بتوں کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کے قریب کر دیں۔ ہم مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم نہیں ان کی عبادت کرتے مگر اس لیے تاکہ اللہ کے قریب کر دیں ہمیں۔ دیکھو جیسے بادشاہ ہوتا ہے تو بادشاہ کے پاس جانے کے لیے کسی وزیر کا واسطہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، وزیر فقیر کا واسطہ ڈھونڈنا پڑتا ہے، پھر جا سکتے ہیں، وگرنہ نہیں جا سکتے۔ اور اسی طرح چھت پہ چڑھنے کے لیے کسی سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، وگرنہ نہیں چڑھ سکتے۔ تو اسی طرح کھڑے ہو جاؤ،
تو بھی کرو دونوں کرو۔ اسی طرح ہم اللہ کی عبادت بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے ہمارے سفارش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت پہ کہ اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو۔ بادشاہ کے لیے واسطے کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ ایک تو بادشاہ کو ڈر ہوتا ہے کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو اس لیے ہر کسی کو آنے نہیں دیتا اپنے پاس۔ اور دوسری بات ہے کہ بادشاہ کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا، آپ اس کے پاس اپنا مقدمہ رکھیں گے، مدعا رکھیں گے، تو آپ کی مدعا کو کیسے تسلیم کرے کہ آپ سچے ہیں جھوٹے ہیں؟ تو اس لیے آپ کسی کے واسطہ ڈھونڈیں کہ اس کو جاننے والوں آپ کی بات کی تصدیق کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ان دونوں باتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو تو غیب کا علم، اس کو سب کچھ پتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی سے ڈرتا بھی نہیں، کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتا۔ اور جب تک آپ لوگوں نے کہا نا چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، تو یہ بھی ضرورت نہیں اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ بِالْحَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو انسان کی شارک سے بھی زیادہ کیا ہیں؟ قریب ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق من سرا وجهرا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان کی ایسے غلام کی جو مملوک، جو کسی کی ملکیت میں ہو۔ جی ڈون صاحب، اچھا، جو کسی چیز پر قادر نہ، اور اس کی مثال بھی بیان کی۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھا رزق دیا ہو اور پھر اس کی طرف سے دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ ایک ہے غلام، دیکھیے گا جو غلام ہوتا ہے نا، جو باندھی ہوتی ہے، اس کے بعد جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کا نہیں ہوتا، اس ایک آقا کا ہوتا ہے۔ غلام کے بعد جو بھی کچھ ہو، کچھ بھی ہو، وہ آقا کا ہی ہے۔ مال کچھ بھی اس کا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ خود مملوک ہے، تو اس میں مالک بننے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ تو اس کا وہ خود مولا کا ہے، تو اس کا مال بھی سب کچھ وہ مولا کا ہوتا ہے۔ تو فرمایا ایک تو وہ غلام ہے، ایک وہ جو آزاد شخص جس کو، جو مالک ہے، جس کو ہم نے رزق دیا اور دن رات اس کو خرچ کرتا ہے۔ غلام تو خرچ نہیں کر سکتا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ الحمدللہ، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، کیونکہ مجھ اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وضرب اللہ مثلا رجلین، اور مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں، احدہما ابکم، ان میں سے ایک گونگا ہے جو کسی چیز پر قادر نہیں۔ گونگا جو ہوتا ہے نا، وہ بہرا بھی ہوتا ہے، اور گونگا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بہرا ہوتا ہے، اس لیے وہ گونگا ہوتا ہے۔ اصلاً وہ بہرا ہونے کی وجہ سے گونگا ہوتا ہے۔ گونگا اس لیے ہوتا ہے نا کہ اس نے کچھ سنا نہیں، اس لیے وہ بول نہیں سکتا۔ بچہ بولتا ہے نا، بولنا شروع کرتا ہے تو پہلے وہ سنتا ہے، اس کے الفاظ کانوں میں پڑتے ہیں، پھر وہ سیکھ کر انہیں الفاظوں کو زبان سے ادا کرتا ہے۔ لیکن گونگا جو ہے اس نے کبھی سنا نہیں، اس لیے وہ ادا نہیں، اصلاً وہ بہرا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ گونگا بن جاتا ہے کہ اس نے کبھی کچھ سنا ہی نہیں، تو کیسے ادا کرے گا؟ وہ سن کر سیکھے گا پھر ادا کرے گا، وہ تو وہ بہرا بھی ہوتا ہے۔ گونگے کو آپ پیچھے سے آواز دیں، اور جو بڑی بس ہوتی ہے چیما بس، اس کا جو ہارن ہے اس کے پیچھے بجایا، 1 گھنٹہ بجاتے رہے، اس کو پتہ ہی نہیں۔ کبھی گونگا آواز سنتا ہے کسی؟ آپ کسی کی آواز سنی آپ اسے؟ نہیں سنتا۔ دیکھا ہے نا، گونگے کو دیکھا ہے نا، سنتا ہے وہ، پیچھے سے آپ آواز دیں سنتا ہے وہ، تو یہی وجہ ہے۔ تو فرمایا گونگا ہے، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اور
وہ اپنے مولا پر کیا ہے؟ بوجھ ہے۔ اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، جہاں بھی اسے بھیجتا ہے خیر لے کر نہیں آتا، جہاں بھی اسے بھیجتا ہے کام خراب ہی کرتا ہے، کام درست نہیں کرتا، کوئی چول ہی مارتا ہے، کوئی پٹی سیدھی حرکت کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں یار؟ حل یستوی ہو کہ وہ ومن یأمر بالعدل، یا جو خود حکم کرتا ہے انصاف کے ساتھ، صحیح سلیقے سے کام کرتا ہے، خود مالک ہیں، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ نہیں برابر۔ تو فرمایا اسی طرح یہ مثالیں دے کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور جن کو تم نے معبود بنایا ہوا ہے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ واضح کرنا چاہتے ہیں وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کا غیب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، وہ قیامت کو بعید سمجھتے تھے، کہ قیامت کا انکار کرتے تھے۔ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، وہ اسے دور سمجھتے ہیں، ہم اسے قریب سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا وما امر الساعہ، نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر آنکھ جھپکنے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ قریب، یعنی جتنے بھی آنکھ دیکھو جھپکتی ہے اچانک اس طرح قیامت آئے گی، اچانک، اس وقت کسی کو فرصت نہیں ملے گی۔ پھر سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، دودھ پلانے والی اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حامل اپنا حمل گرا دے گی، اتنی پریشانی ہوگی۔ اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، نشے میں ہوں گے، کہ نشے میں ہے ایسے دیکھیں گے، لیکن وہ نشے میں نہیں، انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا، چرس نہیں پی ہوگی، لیکن ایسے لگ رہے ہوں گے۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ کیا جانتا ہے بچہ جب نکلتا ہے؟ پتہ نہیں ہوتا سوائے رونے کے، بس۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پھر اللہ تعالیٰ ہی تو ہے اس کو سب کچھ بتاتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دو راستے بتائے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، بس چوسنا ہے پستان کو، دائیں بائیں کو، اور کچھ نہیں جانتے۔ لیکن یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شعور رکھا ہوا ہے کہ جب منہ اس کو والدہ، اس کے والدہ ماں اس کو لگاتی ہے اپنے سینے کے ساتھ، فوراً وہ چوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ 1 گھنٹہ ہے، ابھی پیدا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ یہ میری خوراک ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟
اور پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور دیا کہ جب دودھ خراب ہو جائے نا وہ نہیں پیتا، تو بچہ جب پینا چھوڑ دے نا، دودھ پینا چھوڑ دے تو فوراً ٹیسٹ کرانا چاہیے، اور کوئی وجہ ہو، ایسا بچہ نہیں چھوڑتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تابع کیا ہوا ہے آسمان کی فضا میں؟ ما یمسکہن الا اللہ، اللہ ہی ان کو روک کے رکھا ہوا ہے۔ دیکھو پرندے ہوتے ہیں، بعض وزنی قسم کے بڑے بڑے پرندے ہوتے ہیں، اڑ رہے ہیں، ان کو پر کس نے لگائے؟ ان کو اڑنا کس نے سکھایا؟ کیا کسی نے ٹریننگ دی ہے ان کو کہ اڑتے ایسے ہیں؟ خود۔ اور پھر ایسے پرندے کئی گھنٹے اڑتے ہیں، کئی گھنٹے۔ کبوتروں کا مقابلہ کراتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے؟ صبح کو چھوڑتے ہیں، شام کو آتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ میرے خیال جس کا سب سے لیٹ آئے وہ جیتتا ہے، ایسا ہوتا ہے نا۔ کئی گھنٹے نہیں تھکتے۔ یہ قدرت طاقت کس نے دی ہے؟ اللہ۔ اور وزنی چیز تو اوپر آپ پھینک دیں گے نیچے آ جائے، گر جائے، لیکن یہ گرتے نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکن، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں میں سے تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ جاتے ہو گھروں میں سکون حاصل، تھکے ہوئے جاتے ہو سکون حاصل کرتے ہو، گھروں میں جاتے ہو بچہ سامنے آتا ہے، بابا آ گئے بابا آ گئے، سکون حاصل کرتے۔ گھروں میں جاتے ہو بیوی وہاں سے تیار بیٹھی ہوتی ہے، وہ ہنستی ہے مسکراتی ہے، میرے شوہر صاحب آ گئے، سکون حاصل ہوتا۔ وہ آگے سے آنکھ مارتی ہے، میرے شوہر صاحب آ گئے، سکون حاصل ہوتا۔ تھکے ہو جاتے ہو، ٹیوشن پڑھاتے ہو، سکون حاصل ہوتا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو یہ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، اور اللہ تعالیٰ نے چوپاؤں کے کھالوں میں سے تمہارے گھر بنائے۔ خیمے تم بناتے ہو کس چیز سے بناتے ہو؟ چمڑے سے۔ تستخفون یوم ظعنک، ظعن سفر کو کہتے ہیں۔ جب تم سفر کرتے ہو نا، کوچ کرتے ہو، تو تم ان کو ہلکا پھلکا سمجھتے ہو، بس خیمہ بنایا ہوا ہے، اس کو فولڈ کر دیا تو اپنے جو ہے نا سامان میں رکھ کر چلنے لگے۔ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ، جس دن تم اقامت کرتے سفر نہیں کرتے تب بھی کھول کے لگا دیا۔ عرب لوگ اکثر خانہ بدوش ہوتے تھے نا، اس لیے یہ کہا، اکثر ایسے ہی کرتے تھے۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، اسواف صوف کی جمع، کس کو کہتے ہیں؟ اون کو، یعنی بھیڑ کے اون میں سے۔ وَأَوْبَارِهَا، اوبار وبرون کی جمع، کیسے کیوں کہتے ہیں؟ اونٹ کی ببری کو۔ سمجھ آ رہی؟ وَأَشْعَارِهَا، شعر کی جمع ہے، کس کو کہتے ہیں؟ بالوں، یعنی بکری وغیرہ کے بالوں۔ یہ جو کھانے ہیں تمہارے لیے سامان ہے، اور ایک فائدہ بھی ہے ایک وقت کے لیے۔ خیمے تم بناتے ہو، پہلے زمانے میں یہ جائے نماز اس سے بناتے تھے، سیٹ اسی سے بنا، اس پر بیٹھتے تھے بیٹھنے کے لیے، اور جوتے اس سے بناتے ہوں، کوٹ جیکٹ اس سے بناتے ہیں وغیرہ سارے۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو بنایا ان میں سے تمہارے لیے سایہ بنایا۔ وجعل لکم من الجبال اکنانا، اور تمہارے لیے پہاڑوں میں سے پناہ گاہ بنایا۔ کنن کی جمع ہے غار، چھپ جاؤ، کسی کو پتہ ہے کچھ نہیں، کوئی چیز اثر بمباری، اوپر سے وہ بمباری بھی نہیں اثر کرتی، پہاڑ پر بمباری کیا اثر کرے۔
وجعل لکم سرابیل، صرف بالوں کی جمع کیا ہے؟ سرابیل، قمیص، اور شلوار کو کیا کہتے ہیں جی؟ سروال، اس کی جمع سرابیل آتی ہے۔ تو قمیص ہی تمہارے لیے جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہے وہ بھی ہے، اور کچھ قمیص ہے جو تمہیں جنگ میں بچاتے ہیں، زرے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی۔ داؤد علیہ السلام بہت اچھے زرے بناتے تھے، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، موم کی طرح ان کے ہاتھوں میں، جب آتا تھا لوہا فوراً نرم ہو جاتا تھا، جیسے چاہتے اس طرح کرتے۔ أَنْ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور ان کے اس زمانے میں زرہ ہزاروں میں دراہم میں بکتی تھی۔ اور فرمایا كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو تم پر مکمل کرنا چاہتا ہے تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ تابعدار بن جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور مطلب اگر وہ اعراض کریں تو آپ کے ذمے تو پہنچانا ہے، بات کھول کر آپ کے ذمے پہنچانا ہے، پیغمبر کے ذمے پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کے ذمے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت صرف اللہ دیتا ہے۔ ابو طالب نے کتنے احسانات کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بہت زیادہ احسانات، حتیٰ کہ جب مشرکین مکہ نے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا تھا، شعب ابی طالب میں 3 سال مسلمان رہے، تو کسی بھی وقت حملے کا خطرہ ہو سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ابو طالب ایسا کرتا کہ اپنے جو ہے نا وہ ساتھ ایک بستر بچھاتا، رات کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سلاتا، پھر تھوڑی دیر گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ سلاتا، اس جگہ اپنے بیٹے کو سلاتا۔ کتنی بڑی قربانی ہے کہ کوئی حملہ کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نقصان نہ پہنچے، میرا بیٹا گویا جائے اس پر حملہ ہو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ، اتنی بڑی قربانی کو دے سکتے۔ 3 سال تک سوشل بائیکاٹ رہا، ابو طالب ساتھ رہا اس بائیکاٹ میں، ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا نہیں، بلکہ ابو طالب کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے تھے، لیکن ایمان کی توفیق سے محروم رہا۔ ہدایت دینا اللہ کا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون، فرماتے وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے ہیں پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ اکثر لوگ کافر ناشکرے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر کیا کرتے ہیں؟ اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ کی نعمت سے کوئی انکار کرے تو اس سے بڑا ناشکر کوئی ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ وما علینا الا البلاغ۔ جی کدھر سوالات؟ کل تھے نا آپ نے دیے جی؟ فرماتے استاد محترم، اگر کوئی شخص نفل نماز کے سجدے میں سجدے والے کلمات اور مغفرت وغیرہ کے لیے دعا بھی کریں تو دونوں صحیح ہے یا نہیں؟ دونوں پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ دونوں صحیح ہے، یعنی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ یہ بھی پڑھیں 5 دفعہ، 7 دفعہ، 9 دفعہ، 11، 13، 15، 17، 19، 25، 27 وغیرہ ذالک، اور ساتھ اور دعائیں پڑھیں اور دعائیں پڑھیں اور دعائیں پڑھیں، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وہ سجدے میں پڑھتے تھے سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح،
اور رکوع میں پڑھا کرتے تھے سبحان ذی الجبروت والملکوت والعظمت. جو نوافل میں یہ بھی پڑھنے چاہیے، رکوع میں یہ سبحان ذی الجبروت والملکوت والعظمت. اور سجدے کا میں نے آپ کو بتایا تو ساتھ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم وہ بھی پڑھ سکتے. فرماتے ہیں استاد محترم صاحب، نماز ظہر مغرب اور عشاء کی سنتوں کے بعد 2 رکعت جو نفل ہے وہ بیٹھ کر پڑھنا یا کھڑے ہو کر پڑھنا سنت. دیکھو کھڑے ہو کر پڑھنا ثواب زیادہ، کھڑے ہو کر جو مشہور ہے نا بیٹھ کر پڑھیں اس کا ثواب زیادہ ہے، یہ بات غلط ہے. کھڑے ہو کر پڑھنا بہتر ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے. بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں نوافل ہے، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے سے زیادہ ثواب. السلام علیکم استاد، جب چاند گرہن یا سورج گرہن نکلتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے پکڑ ہے، کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ بہرحال خطرے کی بات ہے اور اس وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور یہ بات بھی ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ اس وقت میں نماز پڑھنا، دعائیں کرنا، لمبی لمبی نماز ثابت ہے، لمبی لمبی قرات ثابت ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ وما علینا الا البلاغ.